الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم خذ رحمتك إلهي يا نواز خذ رحمتك إلهي يا نواز رست جنت کا دکھاتی ہے نواز آگے دوزخ سے بچاتی ہے نواز ہر برائی سے بچاتی ہے نواز سونے رب سے مسلمان کو سنو سونے رب سے مسلمان کو سنو ہر نمازی کو ملاتی ہے نواز ہر نمازی کو ملاتی ہے نواز پھول رحمت کے کھلاتی ہے نواز رست جنت کا دکھاتی ہے نواز دس دیتی ہے طاعت کا نماز دس دیتی ہے طاعت کا نماز پاک رہنا بھی سکھاتی ہے نماز پھول رحمت کے کھلاتی ہے نماز رست جنت کا دکھاتی ہے نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरे इंतहाई वाजिब और एहतराम बुजुर्गों दोस्तों अजीजों कुरान करीम फुरकान हमीद की जो आयात मुक़द्दसा आप हज़रात के सामने तिलावत की है
گزر رہی ہے، جن کے شب و روز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ وہ حج کا رکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف خاص علاقے پر، اس خاص جگہ تک محدود کر دیا ہے۔ مناسک حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حج قبول فرمائے جو جس نے حج کیا ہے۔ منا ہے، عرفات ہے، طواف زیارت ہے، قربانی ہے۔ تو اس مناسک حج میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بھی جو روئے زمین پر رہتے ہیں ایک حصہ عطا فرما دیا ہے۔ وہ حصہ قربانی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہر مسلمان کو شریک کیا ہے۔ تو یہ تو آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم ان حاجیوں کے ساتھ شامل ہیں، ان حاجیوں کے ساتھ شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور پھر اس ہستی کا ذکر، اس ہستی کا ذکر جس کا ذکر خود رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کبھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے کہ مجھے آزمائش میں ڈال دیا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں انہیں پورا فرمایا ہے، کامل فرمایا ہے، ان کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائشوں کو ذکر کیا ہے۔ ان کی آزمائشیں دیکھیں گھر سے شروع ہوتی ہے۔ باپ صرف بت پرستی نہیں، بت سبب بھی ہے، بت بنا کر بھیجنا بھی ہے۔ آپ کے گھر والے مخالف، آپ کے شہر والے مخالف، آپ کے وطن والے مخالف، حتیٰ کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ کتنی آزمائش! پھر اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائے، پھر اس بچے کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا ذکر فرمایا، رب هب لي من الصالحين، اے میرا رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بیٹا مانگنا نبیوں کی سنت ہے، بیٹا مانگنا
بیٹا مانگنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت جس رات نے سنی و منا یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اللہ سے مانگا اے اللہ مجھے میرے لیے میری اولاد میں سے میرا وارث بنا دے. سنت بیٹا مانگنا اللہ کے نبیوں کی سنت. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تو نے مجھ سے مانگا اور میں اللہ ہی عطا کرنے والا ہوں, میں رب ہی عطا کرنے والا ہوں. جس نے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى بڑے ہلکے انداز میں بڑے آہستہ آواز میں پکارے ہیں. زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مانگا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, آثار کوئی نہیں اولاد کے, لیکن اللہ تو دینے پہ آج تیری مرضی تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے. اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرما کر کے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنے اللہ سے مانگا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ تو نے مجھ سے مانگا اور میں مانگنے والوں کو کبھی میں رکو نہیں کرتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے پیغمبر تو نے مجھ سے بیٹا مانگا فَبَشَّرْنَاهُ ہم نے ان کو خوشخبری دے دی بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ایک بردبار لڑکے کی سمجھدار بچے کی اللہ پاک کو خوشخبری عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل علیہ السلام کی محبت دل میں آئی اور 8 سال آپ کی عمر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, خواب دیکھ کر خواب میں کیا دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب میرے خلیل میرے راستے میں کچھ قربان کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ صبح جب اٹھتے ہیں سو اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. کتنے اونٹ؟ 100. پھر دوسرے دن خواب دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا جا رہا ہے اے ابراہیم میرے راستے میں کچھ قربان کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوسرے دن بھی 100 اونٹ اللہ کے لیے ذبح کر دیتے ہیں. پھر تیسرا دن آتا ہے پھر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں کچھ قربان کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر 100 اونٹ ذبح کر دیتے ہیں. پھر چوتھے دن خواب دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اپنے سب سے محبوب اپنا سب سے پسندیدہ اپنا سب سے اعلیٰ وہ میرے راستے میں قربان کرو. سب سے جو اعلیٰ ہے سب سے زیادہ محبت ہے اس کو میرے راستے میں قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت پیغمبر تھے اللہ کی گئی کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور نبا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کیا دیتے یہ جو ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان کی گفتگو ہے اس کو یاد رکھنا آپ نے.
جذبات کو بدلنا ہے، اپنے خیالات کو بدلنا ہے، اپنے افکار کو بدلنا ہے کہ جو مقصود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، پہلے جتنی عمریں آئی قربانی وہ بھی کرتے تھے، قربانی وہ بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو ایک روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں، آ جاتی تھی، جلا دیتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی نہیں دے دی جاتی۔ لیکن یہ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آج ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں۔ پہلی عمر میں یہ نہیں تھا، تو گوشت تو مل ہی جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارے گوشت کی ضرورت، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے جذبات کی ضرورت ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے جذبات کیا ہے، تمہارے احساسات کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹا کتنی عمر کا؟ 8 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بیٹا۔ پہلے جب وہ پہنچ گیا بیٹا وہاں اس یا دوڑتے ہوئے، اب 8 سال کا بچہ، اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، باپ کتنی محبت ہوتی ہے، کھیلتا ہے گھر کے آنگن میں کھیلتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے، فرمایا بیٹا قال یا بنی انی ارى فی المنام، فرمایا بیٹا میں نے دیکھا خواب، میں نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا بجان؟ فرمایا انی اذبحک، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ انی اذبحک فانظر۔ اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ ابو جان جس طرح ہم نے خواب دیکھا ہے فانظر ماذا ترى، اس طرح کی کر لیجئے، اس طرح مجھے ذبح کیجئے۔ فرمایا میرے بیٹے جب میں تجھے ذبح کروں گا تجھے تو تکلیف ہوگی، تجھے تو دکھ ہوگا، آنسو تڑپے گا، پھر کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ اس طرح کیجئے جس طرح آپ نے خواب دیکھا ہے۔ تو پھر بیٹا کیا ہوگا؟ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ مجھے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، ہم باتوں کو کہہ دیتے ہیں جوش میں انہوں نے میں نہیں کہا۔ فرمایا جس طرح حضرت زکریا نے صبر کیا، موسیٰ نے صبر کیا، عیسیٰ نے صبر کیا، اے میرے ابا جان جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے آزمائشوں میں صبر کیا، میرے چاچا یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، آگ کے اندر
کچھ نہیں ہے. زندگی جملہ یاد کر کے جانا کام آئے گا. زندگی صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس نے صبر سیکھ لیا وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. جس نے صبر سیکھ لیا جس نے صبر سیکھ لیا دنیا میں. ہاں صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زندگی سارا ہی سارا صبر ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے. تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے, پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں صبر سیکھ لیں. زندگی میں صبر سیکھ لیں اور شکر سیکھ لیں. کیا کر لیں؟ دوسری چیز کیا سیکھیں گے؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے آپ کو باردار بنانا ہے تو ایک وقت مقرر ہے. اللہ نے کچھ عرصے تک آپ کو صحت دینی ہے تو اس کا بھی وقت مقرر ہے. بیماری کچھ عرصے تک رہنی ہے تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. تو بھائیو کوشش کرو آج اس قربانی کے موقع پہ اس بات کو دل میں بٹھا کے جاؤ, پریکٹس کرو, عمل زندگی کے اندر آؤ. فرمایا جس شخص نے صبر کیا معاف کر دیا یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. آج اس بات کا تہیہ کریں. قربانی کے دن قربانی کریں گے, جانور ذبح کریں گے تو اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے محلہ کے اندر جو غربا ہے, جو مساکین ہے, جو یتیماں ہیں, ان کے گھر کے تک خود گوشت پہنچانا ہے. گوشت کا تبادلہ نہیں کرنا. ادھر سے پلیٹ گوشت کی لے کر آپ نکلے, ادھر سے آپ کا پیٹ نکلا کہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا. نہیں نہیں, اس کا رخ ان کی طرف موڑنا ہے جن کے گھروں کے اندر قربانی نہیں ہوئی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جن کے گھروں کے اندر قربانی نہیں, جنہوں نے بڑا جانور کیا ہے, اگر آپ نے چھوٹا جانور کیا ہے تو چھوٹا گوشت ان کے گھر میں پہنچا دو. اسی طرح آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب ہے, مساکین ہے, یتیم ہے, ان کے گھروں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میرے محترم دوستو, کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. پل صراط کے اوپر, پل صراط کے اوپر جب کوئی پرسانے ہاتھ نہیں ہوگا, پل صراط تلوار سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, وہاں پہ کوئی چیز کام آئے گی تو یہ آپ کی قربانی کام آئے گی. وہاں بھی آپ کی سواریاں بن جائیں گی, وہاں پہ آپ کی سواریاں بن جائیں گی. تو یہ وہاں پہ آپ کو بات بتا دیں گی. یہ جو اللہ اپنی جگہ قربانی کرتے ہیں, آپ کا خون جانور کا خون نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک بات توجہ سے سماعت فرمانا, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی استطاعت دی ہے, توفیق دی ہے, قربانی کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, پورا مجمع سن رہا ہے, وہ قربانی سال سے 30 35 40 سال سے کر رہے ہیں. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سارے سال میں وہ قروض نہیں ہوتا. وہ سارا سال بولو جب وہ سارا سال بہت بڑا عمل ہے. قربانی آپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور آپ پر قرضہ نہیں ہوگا پورا سال. تو اسلام کی ہر کام کے اندر خیر اور برکات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور قربانی کو پسند فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قربانی کیا کرتے تھے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے, تو اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. آج کے دن قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے بڑا عمل کوئی, پیسے خراب کر دینے سے بھی بڑا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا
عطا فرمائے. کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گنجائش ہو کہ ساڑھے دعوت میں چاہتی ہے قیمت ہو تو ضرور قربانی کرے. پھر دیکھیے گا اللہ کی برکتیں کتنی ہوتی ہے, اللہ کی رحمتیں کتنی ہوتی ہے. آپ کے گھروں کے اندر, آپ کے محلے